منفرد تبصروں کے پروگرام بلیک اینڈ وائٹ کے ساتھ میں ہوں مریم ظفر اور ہمارے ساتھ ہیں جناب حسن نثار۔ حسن صاحب، گزشتہ 50-55 دنوں سے ہمارے کرنٹ افیئرس پروگرامز کا محور و مرکز امریکہ ایران جنگ، ٹرمپ کے بیانات، مذاکرات، جنگ بندی، ناکہ بندی وغیرہ ہیں، اسی لیے ہم بھی اسی سے آغاز کرتے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ٹرمپ مقبولیت کے کم ترین درجے پر 74% امریکی شہری ایران پر حملوں کے مخالف نکلے۔ کیا تبصرہ کریں گے؟ دیکھو بیٹا، ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ضروری نہیں ہے کہ جو باقی لوگ کر رہے ہیں ہم بھی کریں۔ اگر باقی تماش بین ہیں، ان کو سنسنی چاہیے، فلانا چاہیے، دیکھو بات سنو، ریئلسٹک بات ہے، کچھ لوگوں کو شاید بری لگے۔ مجھے صرف یہ بتاؤ کہ مومنٹ ٹو مومنٹ ہم یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، مجھے صرف یہ سمجھاؤ کہ ہمیں ان پہ تبصرے کرنا اور اندازے لگانا اور ہوا میں تیر چلانا، کین وی چینج اینی تھنگ؟ ہم کو تو 78 سال ہو گئے پاکستان کے حالات پہ ماتم کرتے ہوئے، ہم تو یہاں کچھ نہیں کر سکے، تو اٹس اے گلوبل افیئر۔ ایران کہاں، یہ وہ بھائی ہیں ہمارے، لیکن کون ہیں ہم؟ ایویں خامخواہ لوگوں کے پاس کرنے کو ہے کچھ نہیں، فرسٹریٹڈ لوگ ہیں، کیا ہو رہا ہے، ٹرمپ نے کیا کہہ دیا، انہوں نے کیا کہہ دیا، یہ ہو گیا۔ اچھا، جو ہونا ہے آپ مجھے دیانتداری سے بتاؤ، پورا پاکستان مل کے بھی ایک ایفرٹ ہے جو سرکاری سطح پہ کر رہے ہیں، اور کمال کی بات ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں چونکہ وہی ہو رہا ہے تو میں اس لیے ہم بھی اسی سے آغاز کرتے ہیں۔ ضروری ہے، چلو مجبوری ہے، اگر ضروری ہے تو اس چیز پہ مرض کھپائی کرو، جان مارو جس کے نتیجے میں کوئی تبدیلی آنے کا امکان ہو۔ مجھے بتاؤ، واٹ ایور از ہیپننگ، اس میں تو تمہارے بڑے بھی کچھ نہیں، فیصلہ کن رول نہیں، اٹس این ایفرٹ، پازیٹیو ایفرٹ۔ وہ ایفرٹ میں اور آپ تو کر نہیں سکتے، جو کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں، باقی اپنا سنو، درگزر کرو۔ لیکن بہرحال چونکہ ہم لوگ ہی اس طرح کے ہیں، چسکے چٹورے ہے، کچھ نہیں کرنے کو، بیٹھ کے باتیں، اندازے عجیب جسے کہتے ہیں، شارٹس ان دا ڈارک، اور یہ وہ سارا۔ بہرحال یہ جو آپ نے کہا ہے نا کہ ہم بھی اسی سے آغاز کرتے ہیں، چونکہ سارے یہی کچھ کرنا ہے، تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم بھی وہی کریں۔ بہرحال میں نے تو شروع میں کہہ دیا تھا، یار بات سنو نا، آپ کو بھول گئی بات کہ بھائی مٹھ رکھو، ابھی عشق کے امتحان، تیل دیکھو، تیل کی دار دیکھو، ایویں بغلیں بجا رہے ہیں۔ اچھا بات اگر کوئی اس میں اگر کوئی شاید نہیں ہے، میں پہلے کر بھی چکا ہوں اس کے عائشہ بخش کے پروگرام میں، وہ یہ ہے کہ چائنا اور رشیا وہ یہ تماشا دیکھ رہے ہیں، کسی نہ کسی شکل میں وہ اس میں شامل ہوں گے، مشورے میں، تجاویز میں، یا کسی بھی شکل میں اس تفصیل میں نہیں جاتا۔ دے آر واچنگ۔ سپر پاور ننگی ہو گئی ہے، اب لے دے کے ان کے پاس ایٹم بم ہے، کرو۔ وہ تو پھر پاکستان کے پاس بھی ہے، اور چائنا کے پاس تو گنے نہیں جاتے، رشیا کے پاس بھی۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اپنے ملک کو پوری طرح ننگا اور ایکسپوز کر دیا ہے۔ دے آر انجوائنگ، دے آر واچنگ۔ یاد رکھنا، یہ بہت نئی بات ہے جو اس میں ایڈ کر رہا ہوں۔ چائنا بہت کچھ اپنا ٹیسٹ کر رہا ہے، ان کو ری ایویلویشن ہو رہی ہے سپر پاور صاحب کی، یہ کوئی ایڈی بھی نہیں ہے۔ اس کھیل کا جو سب سے دلچسپ اور خوبصورت حصہ ہے، ادھر دھیان نہیں۔ کیا ہو رہا ہے مجھے کیا پتا، مجھے کوئی تعلق نہیں، کوئی لینا دینا نہیں، چونکہ میرے کچھ کہنے سے یا ہونے سے کوئی نہ وہ شروع ہوگا نہ وہ ختم ہوگا، میں تو کچھ اور دیکھ رہا ہوں۔ چائنیز اینڈ رشینز آر انوالوڈ کیسے؟ دیکھو نا، میرے دو بہت بڑے مضبوط دشمن ہوں،
میرے اور ان کے درمیان جو گیپ ہے میں اس کو ایویلیویٹ کرنا، یہ کوئی 2+2=4 والی بات تو ہے نہیں. وہ بہت کچھ ایویلیویٹ کر رہے ہیں. ان کا جو کچھ ہے ابھی تک وہ ڈھکا چھپا ہے، خاص طور پہ چائنا کا. رشیا نے جو اپنا جو انگوں کے دکھانے تھے وہ یوکرین میں کافی. یہ بہت دلچسپ صورتحال ہے. اچھا، اس کو سمجھنا ہو تو ایک بہت ہی سینئر چائنیز ایک ہیں، میڈیا پہ وائرل ہے، دیکھ لو، میرا کچھ سیکرٹ تو نہیں ہے. میں کون کہڑا مخبر ہیں جڑیاں اندر دیاں خبراں تے فلانا ٹمکانا، میں تو ملتا نہیں کسی کو، میرے پاس کوئی اندر کی خبر نہیں ہوتی. ایک سوشل میڈیا پہ وائرل ہے، چینی پروفیسر اور انٹرنیشنل ریلیشنز کے وہ ایکسپرٹ ہیں. اس اپنی ویڈیو میں انہوں نے اپنے ویپنز کا ذکر کیا ہے، اپنے جہازوں اور ان کی سپیڈ کا ذکر کیا ہے. ان میں ایک ویپن 61 نامی کسی ہتھیار کا کوئی ہے جو ہتھیاروں کا باپ، اور چائنیز نہیں، وہ شودے نہیں ہیں. جیسے کہتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں وہ نیچاں دی اشنائی کو فلانا نیچ ہے، یہ ہے وہ ہے، فلانا خاندانی ہے. وہ خاندانی لوگ ہیں. گلوبل پرسپیکٹو میں بات کر رہا ہوں. چائنیز خاندانی ہے، اس کا تو پتہ نہیں 200-250 سال کی ایج ہے اس کی ساری. وہ دیکھ رہے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. اور دیکھو کمال کی بات ہے، اس سچویشن کو ایک ترازو سمجھو جس میں امریکہ بھی تل چکا ہے. امریکہ کافی حد تک ایکسپوز ہو چکا ہے، تل چکا ہے. ہم تو اناڑی لوگ ہیں جو چائنیز یہ رشینز بیٹھے ہوں گے، اچھا انہوں کی اوقات ہے، ان کی کیا اسٹریٹجی ہے، ان کے ویپنز کا لیول کیا ہے، ان کا بیہیویئر کیا ہے، ان کی اسٹریٹجی کا لیول کیا ہے. سبحان اللہ. تو اب رہ گئی اس کی مقبولیت. وہ تو ہر کوئی پروڈکٹ کر رہا تھا، ہم بھی بہت پہلے کر چکے ہیں. یاد ہے میں نے کہا تھا کہ 33% اگر رہ گئی ہے تو پاس مارکس ہی ہیں. پرانے زمانے میں دیسی اسکولوں میں پاس مارکس ہوتے تھے 33%. یہی میں نے کہا تھا نا آپ کے پروگرام میں. اب بد سے بدتر ہو گیا اور مزید ہوگا. امریکن ٹیکنالوجی بہت تیزی سے ایکسپوز ہو رہی ہے، اور وہ اپنی ٹیکنالوجی اور امریکن ٹیکنالوجی، اپنی مائٹ اور امریکن مائٹ کا جو حساب وہاں لگ رہا ہوگا، آئی کین ویژولائز. جس کے بعد جو ہوگا، باقی ٹرمپ صاحب کو دیکھ کے تو مجھے سوائے پرانی جو بچپن میں ہم نے دیکھی تھی کاؤبوائز کی موویز ہوتی تھی بڑی مزیدار، انٹرسٹنگ ایکشن ڈرامہ، یہ وہ وغیرہ وغیرہ، سسپینس تھرل، وہ ہے. اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں. اس ساری صورتحال میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ چائنیز کے بارے میں کوئی کچھ نہیں جانتا، سوائے اس کے کہ وہ بالکل فنشنگ لائن پہ آ گئے ہیں ریس میں. روس کے بارے میں بھی پوری طرح نہیں پتا. یہ 60% ایکسپوز ہو چکے ہیں کہ ان میں جنگی دانش کتنی ہے، ان کی حکمت کتنی ہے، حکمت عملی کیسی ہے. سو یہ دس از دا موسٹ انٹرسٹنگ پارٹ آف دس. باقی کیا ہو رہا ہے، آئی ایم ناٹ بادرڈ. ہو جائے اللہ کرے. لوگوں کے بچے، بوڑھے، عورتیں، فلانا ٹمکانا، معصوم آدمی بھوکوں کے مرے ہوئے، بھوک ننگ کے مرے ہوئے، بے روزگاریوں کے مرے ہوئے. کوئی اس ملکوں میں یہ وہ یا عیاش بدماش وہ سارے تلے تلے جائیں گے، تلے جاتے رہے. میں کیا کروں، میں نے کیا لینا دینا ہے. تو گوسپ شاسپ کے لیے کوئی اور موضوع ڈھونڈ لو. اس میں صرف ایک بات ذہن میں رکھنا کہ امریکہ کی تیزی سے پرتیں اتر رہی ہیں. کوٹ لے گیا، قمیض لے گئی، بنیان لے گئی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. وہ تو ان کی وہ تو جشن منا رہے ہوں گے. ہی از فلی ایکسپوزڈ. اس کے بعد کیا ہے، نیوکلیئر ویپن، وہ تو لدے پڑے ان کے پاس. پھر ایک وقت پہ یہ بھی فیصلہ ہو سکتا ہے، رشیا اور چائنا دونوں نیوکلیئر پاورز، پڑوسی ان کے چائنا کے، پاکستان اور انڈیا نیوکلیئر پاورز. یہ تب کون سا کیا فیصلہ کریں گے، اللہ نہ کرے یہ نوبت آئے. دیز آر ویری انٹرسٹنگ ڈائمینشنس.
बाकी क्या हो रहा है, को आ रहा है, नहीं आ रहा, बाहर में जाओ भाई, हमारे तुम्हारे कहने से क्या होना है। लेकिन जो बात मैं कर रहा हूं उससे फर्क पड़ेगा। ये खेल अगर लंबा चल गया तो फिर दैट्स गोइंग टू बी द एंड ऑफ अ सुपर पावर। फिर एक सुप्रीम पावर नजर आएगी जमीनों पे। सुप्रीम पावर तो ऊपर है, जी। लेकिन फिर सुपर पावर नहीं, सुप्रीम पावर होगी जो इसके बाद आएगी।